الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجد الصوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلب ذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان ذاكر وقلب شاكر وجسد على البلاء صابر أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين پوچھتے کیا ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں، پوچھتے کیا ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں، درد دل دیتے ہیں پھر اس کی دوا دیتے ہیں۔ اولیاء ہوتے ہیں واقعی خدا کے بندے، اولیاء ہوتے ہیں واقعی خدا کے بندے، ملنے والوں کو بھی خدا سے ملا دیتے ہیں۔ جب میں مانگتا ہوں ملے مجھے ساغر عشق و مستی، جب میں مانگتا ہوں ملے مجھے ساغر عشق و مستی، میرے مرشد مجھے آنکھوں سے پلا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، ہر چیز کو تخلیق کیا سرکار کی خاطر۔ اللہ کی ہر چیز ہے سرکار کی خاطر، ہر چیز کو تخلیق کیا سرکار کی خاطر۔ ہر بات پہ تنقید کا پہلو نہ نکالو، ہر بات پہ تنقید کا پہلو نہ نکالو، ارے محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر۔ قابل صد تکریم پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم، ہر محفل کی رونق، ہر محفل کی جان، میرے بھائی مولانا قاری محمد رمضان صاحب، فاضل جلیل، عالم نبیل، استاد الحفاظ والقراء جناب قاری محمد یونس جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم مولانا قاری محمد فیاض شاکر صاحب فیصل آباد، مولانا قبلہ فاضل جلیل، عالم نبیل، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیزہ محمد شہزاد مدنی صاحب، عزیزہ محمد فیض الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر برادران اسلام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جن دوستوں نے، بھائیوں نے قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز صاحب اور ان کے برادران کے ساتھ مل کے آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا، صوفی باصفا ولی کامل پیکر اخلاص و محبت جناب فقیر محمد اقبال صاحب، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے فیوض و برکات کا صدقہ جو لگن ذکر کی ان کو لگی تھی اللہ ہمیں بھی وہ لگا دے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔
آپ کے سامنے میں نے سورۃ البینہ سورۃ الاعلیٰ پارہ نمبر 30 سے آیات مبارکہ پڑھی۔ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو اور مجھے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ بندہ جس نے من ستھرا کر لیا۔ آج ہم کامیاب اسے سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ بہت بنا لے، بینک بیلنس بنا لے، کوٹھی اچھی بنا لے، کاروبار زیادہ چمکا لے، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ بندہ جس نے من ستھرا کر لیا۔ ماضی پر قد آئے تو دو معنوں کا فائدہ دیتا ہے، کبھی تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، اور کبھی ماضی مطلق کو ماضی قریب بنانے کا فائدہ دیتا ہے، اور مضارع پر قد آئے تو چار معنوں کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کامیاب ہے وہ بندہ جس نے من ستھرا کر لیا۔ آج ظاہر کو میں اور آپ سارے سنوارتے بھی ہیں، سجاتے بھی ہیں، جو ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے، اور یہ دل یہ مالک کی جلوہ گاہ ہے، یہ اللہ کی جلوہ گاہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا ہے کہ تمہاری پیشانی کتنی چوڑی ہے، تمہارے نین کتنے حسین ہیں، تمہارے خد و خال کتنے حسین ہیں، ہونٹ کتنے حسین ہیں، تمہارا قد کتنا عظیم ہے، اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تمہارے مال بھی نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی کوٹھیاں ہیں، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا۔ ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ صاحب گندی جگہ پہ میں نہیں بیٹھتا، نظر نہیں ڈالتا، تو یہ دل جب گناہوں کی کالک سے آلود ہو گئے، جب ہم تھوڑی سے اپنے گریبان میں نظر دوڑائیں جھانکیں تو کہیں حسد کی وہ آگ بھڑک رہی ہے، کہیں سے بغض ہے، کہیں سے عداوت ہے، کہیں سے کینہ ہے، کہیں سے دشمنی کا وہ عروج ہے، ہمارے دلوں میں یہ ساری چیزیں پل رہی ہیں۔ بلکہ ہم نے تو جنگل پال رکھے ہیں، ہم نے تو جنگل پال رکھے ہیں، تو پھر یہ دل مالک کی جلوہ گاہ کیسے بنے گا؟ ایک حدیث مبارکہ کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، بظاہر یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن یاد رکھیں دل بہت بڑی کائنات ہے۔ حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو، تو یہ بہت بڑی کائنات ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تمہارے جسم میں گوشت، میری توجہ سے باتیں آج سمجھ کے جائیں اور آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ جو پیغام آج دینا ہے وہ پیغام بڑا ضروری ہے، اور انشاءاللہ جب آپ بعد میں باہر نکلیں گے تو اور آپ کہیں گے جی واقعی اس پیغام کی بڑی اشد ضرورت ہے جو آج سٹیج سے دیا گیا۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم کے جو اعضاء ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے غلاموں اگر وہ تمہارا دل ہے، اگر یہ دل قابو میں آ جائے تو بات بن جاتی ہے، اور اگر دل بے قابو ہو جائے تو پھر بات نہیں بنتی۔ اللہ کرے یہ دل ہمارے قابو میں آ جائے، اللہ کرے یہ دل ہمارے گرفت میں آ جائے، اللہ کرے یہ دل کو ہم اللہ کے ذکر میں سے مگن کر دیں، اللہ کے ذکر میں سے گم کر دیں، اور اپنے دلوں سے گناہوں کی کالہ کو دور کر لیں، اپنے دل سے حسد ختم کر لیں، اپنے دلوں سے بغض ختم کر لیں، اپنے دلوں سے کینہ عداوت ختم کر دیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ برادران اسلام، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو جسم پہ دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل گناہوں کی کالک سے بھر جاتا ہے۔ تو پنجابی دا کھانا ہے نا باہر بھی بھوکا، اندر دا بھوکا تے باہر دا بھی بھوکا، تو جب اندر سکون نہیں ہوگا تو پھر باہر معاشرے میں حسن کیسے قائم ہوگا؟ پھر معاشرہ کیا ہوگا کہ 14-15 سال کا نوجوان خیر کھولنے پہ تیار ہوگا، پھر غصے کے انتقام ہوگا، پھر افغانستان میں ایک گدھا مسجد میں داخل ہونے پر 40-50 آدمی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال بن چکی ہے۔ تو صاحب اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، جب دل پاک ہوں گے پھر انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی سکون ہوگا، ہمارے معاشرے میں بھی سکون ہوگا، ہمارے ملک میں بھی سکون ہوگا، ہمارے ماحول میں بھی سکون ہوگا۔
ہمارے ماحول میں بھی سکون ہوگا۔ اب حدیث مبارکہ سنیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور یاد رکھیں جو بات میرے کریم آقا فرماتے ہیں نا تو ایک صحابی لکھ لیتا ہے، جو بات فرماتے وہ لکھ لیتا، رب آکے سونے محبوبہ تن کنج بناواں، رب آکے سونے محبوبہ تن کنج بناواں، محبوبہ کیا منج بنا، میری جان جانا دی جان ہوئے، باوے تو بولے باوے میں بولا، اسا دونوں دی زبان ہوئے۔ تو اللہ کے محبوب جو بات فرماتے وہ لکھ لیتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابی کو کہا گیا بھائی یار ہر بات نہ لکھا کرو، حضور کبھی ناراضگی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، تو ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے، میرے کریم آقا نے اپنا چہرہ مبارک اس کی طرف پھیر کے فرمایا میرے غلام آج کل لکھتے کوئی نہیں۔ عرض کیا تو لوگوں نے کہا کہ نہ لکھا کرو ہر بات۔ میرے کریم آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، فرمایا میرے غلام لکھ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے کے علاوہ نکلتے ہی کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے یا رسول اللہ بڑا شوق ہے؟ آپ فرمایا جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ پکا جنتی ہے۔ سبحان اللہ، بولے وہ پکا جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری نظریں دروازے پہ لگ گئی، ایک خوش نصیب بزرگ صحابی آئے، چہرے پہ تازہ وضو کے اثرات ہیں، وہ آ کے بارگاہ نبوی میں بیٹھ گئے اور اس دربار میں بیٹھ کے جہاں ذرہ آتا ہے تو آفتاب بنتا ہے، ادنا آتا ہے تو آلہ بنتا ہے، قطرہ آتا ہے تو دریا بنتا ہے، غلام آتا ہے تو آقا بنتا ہے، مقتدی آتا ہے تو امام بنتا ہے، رازن آتا ہے تو رابر بنتا ہے، جہنمی آتا ہے تو جنتی بنتا ہے، شقی آتا ہے تو سعید بنتا ہے، حضرت ابوبکر آتے ہیں صداقت کے تاجدار بنتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں عدالت کے بادشاہ بنتے ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں سراپا حیا بنتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں شیر خدا بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ برادران اسلام، اللہ کے محبوب کی محفل میں بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ دوسرا دن آیا، پھر حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ حضور بڑا شوق ہے۔ پھر وہی صحابی آئے، تیسرے دن پھر یار جس کو میرے نبی اشارہ فرما دے وہ بھی جنتی، جس کو میرے نبی زبان سے ایک بار فرما دے وہ بھی جنتی، اور جس کو تو 3 بار میرے آقا فرماتے ہیں وہ پکا جنتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب محفل ختم ہوئی نا تو وہ گھر کی طرف چلنے لگے تو میں نے کہا کہ میں نا آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں اسے لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے کھانا پیش کیا، بسترا پیش کیا تھا، اور میں بسترے پہ سو گیا۔ تاثر یہ دیا کہ میں سو گیا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی بنا پہ رب کے محبوب نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ فرماتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کے دیکھتا رہا، وہ سوئے رہے، آرام کرتے رہے، صبح کو اٹھے نماز پڑھی، میں نے تو صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھی، انہوں نے صبح نماز پڑھی، کام کاج کو لگا، رات آئی، پھر وہ بھی اپنے بستر پہ آرام کرتے رہے، میں اٹھ کے دیکھتا رہا، صبح اٹھے میں نے تہجد پڑھی، انہوں نے نماز ادا کی۔ 3 دن گزرے، فرمایا انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر 3 دن ہو گئے میرے پاس آئے ہو، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ فرمایا ہاں میں تو دیکھنے آیا تھا وہ عمل جس عمل کی بنا پہ رب کے حبیب نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، ذرا وہ عمل تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر ساری زندگی میرے پاس رہتے وہ تمہیں عمل نظر نہ آتا، لیکن تم شوق لے کے آئے ہو، تم محبت لے کے آئے ہو، ایک عقیدت لے کے آئے ہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے ساری توجہ ان کی طرف مرکوز کی تو وہ فرمانے لگے اپنے دل کی طرف اشارہ کہ عبداللہ بن عمر اس دل میں مسلمانوں کے بارے میں میل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ عمل ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جزاک اللہ جی، بات سمجھ آ گئی آپ کو میری بھائی؟ اور میرے بھائیوں آج ہماری حالت اس تک پہنچ گئی کہ ہم مرنے کے قریب ہوتے ہیں، موت کے منہ میں ہوتے ہیں اور ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں ہمارا جو رشتہ دار ہے، فلاں جو ہمارا عزیز ہے اس کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دینا، اس قدر انتقام ہمارا، اس قدر غصے میں ہم ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کو ہمارے جنازے بھی نہ آنے دینا۔ میرے بھائی ہم تو اپنے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم اپنے بھائی سے صلح کرنے کو تیار نہیں، ہم اپنے بھائی کی کوٹھی کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، اپنے بھائی کی عزت کو دیکھ کے ہماری طبیعتیں مضطرب ہو جاتی ہیں۔ اور خدا کے بندو عزت اللہ دیتا ہے، روزیاں بھی اللہ دیتا ہے، یہ خوشحالیاں بھی اللہ دیتا ہے۔ بھی نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شافی کو علیل کون کر سکتا ہے، حاتم کو بخیل کون کر سکتا ہے، عزت جسے وہ نصیر دینا چاہے پھر اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے۔ صاحب آؤ
ذرا بات سمجھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے ولی کا چونکہ عرس ہے، میں بات اپنی آگے بڑھاؤں گا، یہاں پہ عرس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ یاد رکھ لو میرے بھائیو، نکرہ کی نسبت، علماء کرام بیٹھے ہیں تشریف فرمائے، نکرہ کی نسبت جب معرفہ سے ہو جائے تو نکرہ معرفہ بنتا ہے، ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو ادنا اعلیٰ بنتا ہے، قطرہ کی نسبت دریا سے ہو جائے تو قطرہ دریا بنتا ہے، ارے کتے کی نسبت ولی اللہ سے ہو جائے تو کتا جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ صاحب ذرا غور کریں، اچھا بولو، جنتی 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 زندہ باد۔ دوستان گرامی قدر، اصحاب کاف ہے، اللہ کے ولی ہے، 15واں پارہ ہے، سورۃ کاف ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، توجہ کرنا، کتا ساتھ مل گیا، چلو مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ صرف قرآن میں کتے کا ذکر نہیں آیا، اس کے بیٹھنے کا سٹائل بھی رب نے قرآن میں بیان کر، یار غور کریں اس بات میں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیرِ، اس کتے کے بیٹھنے کا سٹائل بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں، یارو ہم تو پہنچ آئے اللہ کے نیک بندے کے آستانے پہ، اس کے عرس مبارک میں پہنچ آئے۔ یاد رکھ لو میرے بھائیو، 100 کا قاتل پہلے 99 قتل کیے، پھر ایک اور آدمی کو 100 کا قاتل، ذرا توجہ کرنا، 100 کا قاتل، کتنے کا قاتل؟ 100 کا قاتل، چلا ولیوں کی طرف، چلا ولیوں کی طرف، راستے میں موت آ گئی، فرمایا چلا ہمارے پیاروں کی طرف ہے۔ اللہ نے فرمایا اگلی زمین کو تو سکڑ جا، پچھلی زمین کو گم دیا، تو پھیل جا، اسے میرے ولیوں کی حدود میں داخل کر دو اور اسے جنت کی جو ہے نا بشارت دے دو۔ پتہ یہ چلا جو ولیوں کی طرف چل پڑے رب اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، حج پر غور کریں، حج پر غور کریں، اللہ آپ سب کو لے جائے، آمین کہہ دیں، اور زور سے کہہ دے آمین، اللہ سب کو لے جائے، اونچا کہہ دو آمین۔ دوستان گرامی قدر، ذرا حج پر غور کریں، حج کے مناسک پر غور کریں، حج کے ارکان پر غور کریں۔ جب آپ حج کرنے پہنچے تو آپ 7 چکر کاٹے، پہلے 7 چکر میں 3 چکر پہلے آپ رمل کرتے ہیں، ایسے اگڑ کر کے چلتے ہیں۔ یارو یہاں پہ تو چلنا اگڑ کے منع ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اگڑ کے نہ چلو، بالغ یہاں پہ حکم ہے نہ چلو اگڑ کے، وہاں پہ اگڑ کے چلے۔ فرمایا ہاں محبوب کے صحابہ کی ادا کو تو زندہ نہیں کرنا، محبوب کے صحابہ کی ادا کو زندہ کروانا، یہاں پہ آکر کے 3 طواف رمل کرو۔ دوستان گرامی قدر، 7 طواف جب آپ مکمل کر لیتے ہیں، حکم کیا ہوتا ہے؟ 7 طواف مکمل کر لیے، مقام ابراہیم پہ آ کے بولو نفل پڑھو، میرے نبی کے قدموں والی جگہ پہ، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے میرے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہاں پہ آ کے نفل پڑھو۔ دوستان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے نقوش کو بھی زندہ فرما رہا ہے۔ اچھا آگے بڑھے، معذرت جی، یا رسول، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے اچھی بولو، غلام ہے غلام ہے جزاک اللہ، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں کون عشق مصطفیٰ، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ دوستان گرامی قدر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مقام ابراہیم آگے صفا مروہ پہ جب ہم جاتے ہیں،
حاجی جب 7 دفعہ مکمل کرتا ہے تو سوا مربع پہ جاتا ہے. ذرا پوچھیے بھی سوا مربع میں کیا ہے. حضرت ہاجرہ پتھر پہ دوڑتی ہیں, پہاڑ پہ دوڑتی ہیں, بیٹے کے لیے دوڑتی ہیں, پانی کی تلاش میں دوڑتی ہیں, لیکن محبت اتنی خالص تھی, محبت اتنی سچی تھی, بیٹے کی یاد میں دوڑی, 7 چکر کاٹے تو رب تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آ گئی. قیامت تک حاجیوں کے لیے, عمرہ کرنے والوں کے لیے لازم کر دیا, عمرہ کرنا ہے آگے دوڑو, حج کرنا ہے یاد پہ دوڑو. باری تعالیٰ معاملہ کیا ہے, فرمایا میری ولیہ دوڑی ہے, میری ولیہ کی یاد کو زندہ کرو. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور یاد رکھو سوا مربع پہ جو دعا مانگو نا قبول ہوتی ہے. سوا مربع پہ جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. مقام غور ہے, جہاں ولیہ دوڑی وہاں دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے, جہاں ولی موجود ہو تو اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا, اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. 7 دفعہ مکمل کر لیے, سوا مربع پہ آپ نے صحیح کر لی, اور اس کے بعد غور کرنا میرے بھائیو. آپ کو پیاس لگی, آپ زمزم کی طرف گئے, زمزم پینے کے لیے دل کہی آپ نے کہا چلو زمزم پیو, سارے پانی بیٹھ کے پیو, وہ پانی کھڑے ہو کر پیو, اور جس مقصد کے لیے پیو وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے. زمزم کا پانی یہ کیا ہے, حضرت ہاجرہ 7 چکر کاٹ کے جب واپس آئیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں نا چشمہ ابل رہا ہے. اور زمزم کا معنی کیا ہوتا ہے, رک جا. زمزم کا معنی کیا ہوتا ہے, رک جا. پانی وہیں پہ رک گیا. حضرت ہاجرہ نے کہا, صاحب تفسیر مظہر یہ نکالی سنولا پانی پتی نے لکھا, اگر حضرت ہاجرہ یہ نہ فرماتی پانی رک جا, پوری دنیا پہ حضرت آب زمزم پوری دنیا پہ کافی ہو جاتا, پوری دنیا پہ کافی ہو جاتا. دوستان گرامی قدر, تو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ مہینہ ہے جس میں فقیر محمد اقبال صاحب کا عرس منا کے ہم بیٹھے ہیں, اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا عرس ہوتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور پیر سیال اجپال حضور خواجہ شمس العارفین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 1000 کتاب کے مصنف حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس سراپا قدس ہوتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے, توجہ کرنا, یہ وہ مہینہ ہے جس میں تاجدار گرلا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے. کون, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک ہی بات کر کے آگے بڑھوں گا, وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی جس کا صلاۃ و سلام پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جمعہ ہو, محفل ہو, جو بھی ہو, عرس کی محفل ہو, میلاد کی محفل ہو, شان سیدنا صدیق اکبر ہو, شان حضرت عمر بن خطاب ہو, شان حضرت عثمان غنی ہو, شان مولائے کائنات ہو, شان صحابہ ہو, شان اہل بیت ہو, شان اولیاء ہو, جب بھی محفل ختم ہوتی ہے جب تک سلام نہ پڑھو تو محفل ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی. سارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, وہ دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اور وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی جب گہرا مدینہ شریف تو نعت لکھی, وسوئی لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تو اسے کتے ہزار پھرتے ہیں. کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کئی موالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سلام. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, قاری صاحب اللہ آپ کی زبان میں برکت فرمائے. برادران اسلام, تو میں عرض کر رہا ہوں, حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنے, سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی 90 لاکھ کا پیر جب آتا ہے تو جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, گنج بخش فیض عالم بازار نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل رہنما. حضرت پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نا گولڈا شریف اسٹیشن پہ آئے تو انگریز آ گئے, آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی, اس کے ہاتھ میں پستول تھا. کہنے لگا پیر میر شاہ صاحب یہ کیا ہے, آپ فرمانے لگے تیرے ہاتھ میں کیا, کہنے لگا جناب یہ میرا اسلحہ ہے. آپ فرمایا یہ تیرا اسلحہ ہے, یہ فقیر کا اسلحہ ہے. تسبیح آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی. اس نے کہا جی تمہارا اسلحہ کیا کر سکتا ہے, فرمایا تیرا اسلحہ کیا کر سکتا ہے. اس نے فیر کیا, پرندہ زندہ مردہ ہو گیا. حضرت پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح پھیری, فرمایا تیرے اسلحے کا کام ہے زندہ کو مردہ کرنا, فقیر کے اسلحے کا کام ہے مردے کو بھی زندہ کرنا. سبحان اللہ. اور حضرت پیر سیال لجپال حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے ماننے والے بہت سارے آبا بیٹھے ہوں گے, لیکن یاد رکھیں آج ہمارے یہاں نا اسٹیج پہ اگر مجمع تھوڑا ہو تو تقریر اور ہوتی ہے, مجمع زیادہ تو تقریر اور ہوتی ہے, اگر پیسوں کی بچھاڑ ہو تو تقریر
چون اور ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ یہ لوگ نہیں تھے، وہ لوگ یہ لوگ نہیں تھے، وہ پیسے کو دے کے نہیں تقریر کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے تقریر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سیال شریف بیٹھے تھے اور ایک مرید نا بڑا بیچارہ رو رہا تھا، آپ نے کیوں روتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں جنگ سے آتا ہوں اور آپ کی تقریر سن کے نہ جاتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں، آج آپ کا جمعے کا بیان نہیں سن سکا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ، وہ بیٹھ گئے، آپ نے پوری تقریر سنا دی ایک اللہ آدمی۔ اللہ 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 جب ایک آدمی کو آپ نے تقریر سنائی نا تو وہ کہنے لگا کہ حضور یہ ایک میں کے لیے کی ہے، ایک میں کے لیے کی۔ آپ فرمایا پہلے بھی ایک کے لیے کرتا ہوں، سبحان اللہ، پہلے بھی ایک کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں تھوڑا سا غور کریں، 10-15 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ پہلی بات میری آپ سے یہ ہے کہ جو میں نے آج بنیاد اور تمہید باندھی ہے کہ اپنے دلوں سے حسد، بغض، کینہ نکالے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج جتنے بیٹھے ہیں اپنے دل سے وعدہ کر کے جائیں، آج کے بعد کسی مسلمان پر حسد نہیں کریں گے۔ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کبھی بھی حسد نہ کریں۔ اس کے بعد دوسری بات توجہ سے بات سماعت فرمائیں کہ چغلی نہ کھایا کریں۔ ہماری عادت ہوتی ہے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کی بات پہلے تک پہنچانا، کان کرارے کرنا، زبان کو قرار دینا، چغلیاں کھانا، گلے کرنا۔ تو یاد رکھیے چغلی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نا یدخل الجنت قطاتن، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور گلہ، ہم تو کسی کے گلہ کر رہے ہو نا تو اگلا بندہ کہ یار گلہ کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اس میں بات پائی جاتی ہے۔ یاد رکھے گلے کی تعریف کیا ہے، گلے کی تعریف یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے ایسی بات پیٹ کے پیچھے کرنا جو منہ پہ کرو تو اچھی نہ لگے، یعنی کان دے پیچھے ایسی گل کرنا یعنی منہ پہ کرو تو چنگی۔ یہ کیا گلہ؟ گلہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، گلہ کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ ذرا غور کریں، حسد نہ کریں، چغلی نہ کھائیں، اور اپنے مسلمان بھائی پر اس کی غیبت بھی نہ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستان گرامی کے اندر معاف کرنا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے، اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے بچوں کے گھر برباد، بچیوں کے گھر آئے دن رولے، آئے دن جھگڑے، آئے دن فسادات، یہ کیا ہو گیا ہمیں یار؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے بندے کو معاف کرنے میں جلدی کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے معاف کرنے میں جلدی کرے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کو تو نے معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد دوستان گرامی قدر توجہ کرنا، صلح کرانا۔ کیا کرانا؟ صلح کرانا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ نماز سے افضل عمل بتاؤں، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل عمل بتاؤں؟ یا صحابہ نے عرض کیا صلح بتائیے، فرمایا نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل عمل یہ ہے کہ دو لڑوں کے درمیان صلح کرانا، دو لڑوں کے درمیان صلح کرانا، یہ اتنا بہترین عمل ہے صلح کرانا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب میں آپ کے سامنے جو آپ کا ٹائم دیا نا 10 منٹ، انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ 4 عمل ایسے ہیں، کتنے عمل بولیے جس سے دل پاک ہوتے ہیں، اور غور کرنا ہے کہ ہم کتنے کرتے ہیں۔ پہلا عمل قرآن مجید کی تلاوت، ذرا غور کرو یار، سر پہ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن پڑھنے کو کوئی تیار۔ رمضان کا مہینہ گزرا، شوال، ذیقعد، ذیلحج، محرم، سفر، اب سفر اختتام کو ہے، 5 مہینے گزرے، اپنے آپ سے پوچھو کتنے سپارے پڑھے آپ نے؟ جس سے دل پاک ہوتے ہیں، پہلے قرآن مجید کے 4 عمل جس سے دل پاک ہوتے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ 3 حدیثیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یحب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے کلام کرے؟ یا رسول اللہ پسند کرتے ہیں، کیا کرے؟ فرمایا فلیقرأ القرآن، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ جو چاہتا ہے میں اللہ سے کلام کروں اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ دوسری حدیث سنیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ اور تیسری حدیث، صبح کو اپنے بچوں کو سکول کے لیے تو تیار کر کے بھیجتے ہیں لیکن مسجد کو نہیں بھیجتے، مسجد کو نہیں بھیجتے۔ اگر چلا بھی جائے تو وہ پیچھے وہ کہتا ہے استاد جی مجھے جلدی جلدی چھٹی دو، میں نے ٹیوشن جانا ہے۔ آج کل حالت یہی ہوتا ہے، پہنچتا پہلے نہیں ہے، بس پہلے تیار ہوتا ہے، کہتا استاد جی مجھے جلدی جلدی سبق سنو، میں نے ٹیوشن پہ جانا ہے۔ ادھر سارا ٹائم، ادھر کو نماز جنازہ بھی وہ تیار نہیں ہے یاد کرنے کو، نماز یاد کرنے کو تیار نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ماحول نہیں ہے۔ ہم صبح کو اٹھاتے ہیں کہ بیٹا سکول جانا ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا بیٹا اٹھو نماز بھی پڑھنی ہے۔ ماں کہتی ہے اس کو نہ اٹھاؤ، ساری رات یہ ہوم ورک کرتا رہا، یہ کام کرتا رہا، یہ پڑھتا رہا ہے۔ خدا کے بندوں کس طرح ہم چل پڑے ہیں؟ تو تیسری حدیث سنیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اولاد کو نازلہ قرآن پڑھائے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے کل قیامت والے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تو پہلا عمل جس سے دل پاک ہوتے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. دوسرا عمل توجہ کرنا، موت کو یاد کریں. موت کو ہمیں موت ہی بھول گئی. فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کری یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو میدان جہاد میں تو نہ جائے، جامع شہادت نوش نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کی صفوں میں اٹھائے. حضور فرمایا شک کہیں ہوں گے یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اللہ قیامت کے دن شہیدوں کی صفوں میں اٹھائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا غلام آپ کے سامنے آیا، کیا لگا عمر موت کو نہ بھولنا. عمر کو حضرت عمر کو کہا موت کو نہ بھولنا. آپ فرمایا تیری ڈیوٹی ہے، تو نے صبح بھی موت یاد دلانی ہے، شام کو بھی موت یاد دلانی. وہ موت یاد دلاتا رہا. آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سفید ہو گیا. ہمارے یہاں لوگ قبروں میں چلے گئے لیکن مسجدوں میں نہیں آئے. نوکریوں سے ریٹائرمنٹ لے لی لیکن مسجدوں میں نہیں آئے. اندازہ کریں ٹھیک ہے نا، ریٹائرمنٹ لے لی گناہوں سے ریٹائر نہیں ہو. ذرا غور کرے میرے بھائی. حضرت عمر داڑھی مبارک ایک بال سفید ہو گیا. آپ نے اسے بلایا، آپ فرمایا ذرا وہ آیا. آپ فرمایا تیری ڈیوٹی ختم. انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ آپ فرمایا موت جلانے کے لیے ایک سفید بال کافی ہے. کالے والے مسافر ہوئے چکیاں ڈیرا لایا اکھا کھولی محمد بخشا موت سنیرا. تیسرا عمل جس سے دل پاک ہوتے ہیں وہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر اللہ کے محبوب کی صحیح حدیث ہے لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلب ذکر اللہ. لوہے کو زنگ لگ جائے ایک بال مارو زنگ اتر جاتا ہے. فرمایا دل میلے ہو جائیں، فرمایا اللہ کا ذکر کرو تو دل چمک جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ جس ہستی کا آج عرس منا کے بیٹھے ہیں ساری زندگی ذکر کرتے رہے، آج ان کی یاد میں ذکر ہو رہا ہے. اللہ آج ان کی یاد میں ذکر ہو رہا. اللہ کا ذکر کیا کرے، صبح بھی اللہ کا ذکر، شام بھی اللہ کا ذکر، بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر، اٹھتے بھی اللہ کا ذکر، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرو انشاءاللہ بیڑے پاک. چوتھا عمل جس سے دل پاک ہوتے ہیں وہ ہے میرے نبی کا درود. وہ ہے میرے نبی کا درود. فرمایا لکل شیء طہارہ، ہر چیز کے لیے طہارت ہے اور تمہارے دلوں کی طہارت میں محمد کا درود ہے. تو یہ 4 عمل ایسے ہیں جس سے دل پاک ہوتے ہیں. 5 منٹ رہ گئے اور بات ختم. توجہ کرنا، پہلا مسئلہ سماعت کریں. یاد رکھ لیں میرے بھائیو، گھی حلال ہے نا؟ بے شک. سارے بولو گھی حلال ہے نا بھائی؟ ڈاکٹر منع کر دے تو ہم رک جاتے ہیں نا. بولو چینی حلال ہے، ڈاکٹر کہے تو ہم رک جاتے ہیں. تو سونا مرد کے لیے حرام ہے. بولیے حرام ہے. سونا مرد کے لیے. حرام ہے. ہم شادی کے موقع پہ کیا ڈالتے ہیں؟ سونے کی انگوٹھی. اللہ کے محبوب نے ایک ہاتھ میں لیا سونا اور ایک ہاتھ میں لیا ریشم. حضور نے فرمایا میری امت کی مردوں پہ سونا بھی حرام اور میری امت کی مردوں پہ ریشم بھی حرام. اس لیے میرے بھائیو سونے سے بھی پرہیز کرنا ہے اور ریشم سے بھی پرہیز کرنا ہے. حقیقی معنوں میں نعرہ لگانا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ٹھیک ہے. ایک عمل سونے کی انگوٹھی اپنے رواج سے اپنی شادیوں کے موقع پہ اس کو ختم کرے. خدا را اس کو ختم کرے. جتن ہر کوئی کھیلے کدی ہارن کھیل فقیرا جتن دامن کوڑی پہندائی ہارن دامن بھیرا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. غلامی رسول میں چہرے پہ داڑھی مبارک بھی سجا لے. چہرے پہ داڑھی مبارک بھی سجا لے. ہمارے بزرگ ہو جاتے ہیں 75 سال 70 سال 50 سال وہ بھی پھٹکڑی رگڑتے. اب بابا جی اب تو بڑی عمر ہو گئی ہے. جوانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں داڑھی مڈا کے تو کہتا ہے میں بڑا سونا لگ رہا ہوں. اس سے سونا نہیں ہوتا. سونا ہوتا ہے جس کے چہرے پہ سنت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک بات میری آپ سے یہ ہے. دوسری بات چہرے پہ سنت سجا لے. چہرے پہ سنت مبارک سجا لے. جب ہم مرے تو لوگ کہتے ہیں ذرا چہرہ تو دکھاؤ تاکہ چہرے پہ سنت کی بہار ہو. اچھا عورت اگر بال کاٹ لے اچھی لگتی ہے؟ بولو. عورت بال کٹوا لے اچھی لگے گی؟ عورت کی زینت کیا ہے؟ بولو سارے بولو. عورت کی زینت کیا ہے؟ مرد کی زینت کیا ہے؟ داڑھی مبارک. مرد کی زینت داڑھی مبارک اور عورت